السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 175 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 39 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 1 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی مخاطبین کو ارشاد ہو رہا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاونت کرنا، مدد کرنا، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تحقیق اس کی اللہ نے مدد فرمائی تھی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو نکالا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، کافروں نے جب آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا، ترک وطن پر مجبور کیا، ثانی اثنین، وہ دوسرے تھے دو میں سے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے، دوسرے عام کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق تھے۔ اذ ہما فی الغار، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب وہ فرما رہے تھے اپنے دوست ساتھی سے کہ آپ نہ گھبرائیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جناب ابو صدیق سے آپ پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے طمانینت نازل فرمائی، اللہ رب العزت نے طمانینت اس پہ یعنی رسول کریم پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور تقویت دی، مضبوط کیا ان کو ان لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھ رہے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کر دیا کافروں کی بات کو نیچا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا دعویٰ، اللہ کی بات، اللہ تعالیٰ کی بات ہی سر بلند ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا،
کہ غزوہ تبوک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نکلو تم ہلکا ہو کر، یعنی اگر آپ کا ہتھیار نہیں ہے تب بھی، وثقالن اگر ہتھیار پہنے ہوئے ہیں تب بھی، بوجھل ہو کر نکلو۔ پہلے ہے کہ تم ہلکے ہو کر نکلو، تم بوجھل ہو کر نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ۔ ذالکم خیر لکم، ایسے کرنا تمہارے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر وہ سامان ہوتا قریب کا، سفرن قاصدا، سفر ہوتا درمیانہ مختصر، لتبعوکا، تو وہ آپ کی، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقین مدینہ، اور رسول پاک سے فرمایا جا رہا ہے اگر قریب کا سفر ہوتا، سامان قریب ملنے والا ہوتا، سفر مختصر ہوتا، لتبعوکا، تو یہ آپ کے پیچھے چلے جاتے، ولیکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن دور گراں گزرا ان پر مشقت کا سفر، یعنی وہ بڑا فاصلہ ہے اور پیدل جانا ہے عمومی۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، اگر ہم طاقت رکھتے ہم ضرور نکلتے آپ کے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ برباد کر رہے ہیں اپنے آپ کو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتے ہیں بے وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹوں کی حقیقت کو اللہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرات، قرآن مجید کی شان اور عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر تاریخی حوالے موجود ہیں، اور وہ جتنے تاریخی حوالے موجود ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، اس کے اندر کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہوئی، بلکہ عظمت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ، یعنی شان و شوکت کے ساتھ ان واقعات کو، ان خبروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح کیا کہ نہ ایمان رکھنے والے بھی اس کو مانتے رہے اور ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ شان عظمت کی یہ ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، ساری اللہ کی مخلوق ہے، مشرک بھی، کافر بھی، مومن بھی، رسول بھی اور رسول کے متبعین بھی، لیکن اتنے حالات ناگزیر کر دی ہے مشرک عرب نے مکہ مکرمہ کے، کچھ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر حبشہ کی ہجرت کر گئے، کچھ لوگ مجبور ہو گئے کہ ہم اپنا وطن، اپنا گھر بار، مال و دولت چھوڑ کر کسی اور وطن میں چلے جائیں، اور یہ حالات اتنے سنگین ہوئے کیونکہ مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، اور جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کی پٹائی کی جائے، مارا جائے، شہید کر دیا جائے، اس کے لواحقین اور اس کے ساتھی یا اس کے رشتہ دار اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار کو نہیں ہوتا۔ یہ سب سے بڑی مشکل ان کے لیے پیدا ہوئی، جس طرح حدیث میں آتا ہے رسول پاک نے فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، ہم تمہاری مدد تو نہیں کر سکتے اے آل یاسر، صبر کرو، باپ بھی، بیٹے بھی، مستورات بھی، غریب لوگ ہیں اور کچھ مقہور ہیں، کچھ غلام ہیں، غلامی کی زندگی گزارنے والا بندہ جس کو آزادی بھی نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، تو اندازہ فرمائے وہ بندہ کتنا مجبور اور کتنا پریشان ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود جتنا انہوں نے دین پہ ڈٹ کے اپنا منظر، اپنا ایمان، اپنا موقع پیش کیا، جو ضرب المثل بنے، اور آج ممبروں پر ان کی مثالیں، تاریخ کے حوالوں سے ان کے تذکرے، سیرت نگاروں نے اور مورخین نے ان کے تمام ان پہلوؤں کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا جس کو سب دنیا اب جانتی اور مانتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ بات یہاں تک پہنچی، شیب ابی طالب میں آپ کو بند کر دیا گا 2.5-3 سال تک، پھر مقاطع یعنی سوشل بائیکاٹ، یہ اس کا معنی بنتا ہے، سوشل بائیکاٹ کا پروانہ لے کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا، ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا،
ان کے ساتھ لین دین نہیں کرنا، ان کے ساتھ رشتے ناطے نہیں کرنے، ان کو کوئی سپلائی مال کی، کھانے پینے کی چیزوں کی وہ بھی ہم ان کو نہیں دیں گے۔ اس حد تک جب سوشل بائی کاٹ کر دیا جائے، اب خود اندازہ فرمائے اس معاشرے میں اس قوم کی، ان لوگوں کی، ان افراد کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اپنے بھی سلام نہ لیں، بیگانے بھی کاروبار نہ کریں، کوئی بندہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک علاقے میں خاص طور پر بند کر دیا جائے کہ اس علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ سارے کام دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے رب نے وہ دعاؤں کے ساتھ بات ہوتی، وہ جی دعا کرو اللہ تعالیٰ نے کافرن مار، اور دعا کرو جی سارے غرق ہو جان، اور دعا کرو جی سارے برباد ہو جان، سانو مدد مل جائے۔ ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے اختیار رکھتے ہیں۔ رسول پاک سے زیادہ کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ رسول پاک سے زیادہ کس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر سے فرمایا کہ تسی مکہ چھڑ دیو۔ موقف بھی درست ہے، حالات بھی پریشان کن ہیں، اختیار بھی سارے اللہ کے پاس ہیں، وہ خالق اور مالک ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتہ بھیج دیتے جبرائیل صاحب یا میکائیل یا اور کوئی فرشتہ، تو جتنے تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کی گٹھی بن کے پر سمندر ہی چھڑ دے، میدان صاف ہو جاتا۔ ایسے نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ہجرت کی اجازت ملی۔ رسول کریم نے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو صدیق سے فرمایا تھا، وہ تیار ہو رہے تھے ہجرت کے لیے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر انتظار کرو، اللہ کی طرف سے اجازت نامہ آئے گا اور NOC ملے گا اللہ کی طرف سے، تو پھر ہم مکہ چھوڑیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے، ایک دن دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کا وقت کیلولے کا وقت ہوتا اور سناٹا چھایا ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی گرمی، دوپہر کا وقت، اور اپنی نبوت والی چادر اوڑے ہوئے، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر میں تھی تو آپ تشریف لائے، تو بڑے پریشان کن حال تھے، اور آپ بھی بڑے پریشان جس طرح آدمی ہوتا ہے، تو اس حالت میں آپ جب تشریف لائے تو میرے والدین بھی گھر تھے، تو میں بھی گھر تھی، تو پوچھا ابو بکر صدیق میرے باپ نے، حضرت آپ کیوں تشریف لائے؟ حالات تو بڑے مکے کے خراب ہیں، آپ گھر سے کیوں نکلے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تیرے سے خاص بات کرنی ہے، ذرا گھر والوں کو الگ کرو۔ اس کا مطلب ہے کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو گھر والوں کے سامنے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سن رہے ہو؟ کئی دفعہ بیویاں ماشاءاللہ بات کرتی ہیں اور اپنی دوسری باجی سہیلی سے کہتی ہیں باجی تیرے نام گل کر رہی ہیں تے کسے نو دسی نہ، سمجھ لگ گئی نا؟ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ باجی کسی کو بتائے نہ؟ سویرے گل کرو، شام تک انشاءاللہ پورے ملک میں اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی باجی اللہ کے فضل سے پورے ملک میں بات پھیلا دے گی۔ تو ماجی ابو صدیق نے فرمایا حضرت آپ کے گھر والے، ایک آپ کی بیوی ہے، میں آپ کا سسر ہوں، وہ آپ کی ساس ہے، یہ تو چند لوگ گھر میں ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کرنے کی اجازت اور حکم دے دیا ہے۔ تو ابو صدیق نے عرض کیا المصاحبۃ، یعنی ارید و مصاحبہ کا، یعنی میں آپ کے ساتھ جانا اور آپ کا سنگ چاہتا ہوں، میرا بھی ارادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، مصاحبہ۔ تو نبی مکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمان جاری کیا ہے کہ اپنے ساتھ ابو بکر کو لے جاؤ۔ تو محبت کے ساتھ ابو صدیق نے پوچھا ابا سمانی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر تیرا نام لے کر فرمایا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے جاؤ۔ آج کے سبق میں اسی تذکرے کو، اس ماحول کو، اس ہجرت کے سفر کو، رسالت باب کے سنگی اور ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے ذریعے اور قرآن کا متن بنا کر ہمارے سامنے یہ بات پیش فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الا تنصروہ، تو وہ کیا حالات ہیں مکے کے؟ 100 ان کا انعام رکھا گیا ہے، رسول پاک کو مارے گا، معاذ اللہ گرفتار کرے گا، اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو ارشاد ہوتا ہے الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے
فقد نصرہ اللہ، اس میں اصل میں خاص طور پر منافقین اور دو نمبری کرنے والے مدینہ منورہ جو لوگ تھے، اصل میں یہ ماحول تھا جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس دور میں منافقین بھی زوروں پر تھے، اور جو قبیلے تھے یہودیوں کے 3 قبیلے، وہ ان کی پشت پرائی کرنے والے تھے، اور حالات بڑے انہوں نے پریشان کن بنائے ہوئے تھے، یعنی خبریں پھیلا پھیلا۔ تو اس لیے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا پریشانی ہے؟ فقد نصرہ اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے اس وقت فرمائی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پہ، مکہ چھوڑنے پہ مجبور کیا تھا، اور میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا، ارشاد ہوتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو جب کافروں نے میٹنگ کی کہ یا تو وہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں، او یخرجوکا، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے جتنے مکر چالیں تھی اس کو ہم نے توڑا، اور اپنے رسول کی مدد فرمائی، ان لشکروں کو ذریعے فرمائی کہ وہ غار کر پہنچنے کے باوجود، غار کے منہ تک جانے کے باوجود رسول پاک اور ان کے ساتھی جناب صدیق اکبر کو نقصان نہ پہنچا سکے، نہ اپنے برے مقاصد میں وہ کامیاب ہو سکے۔ یاد دے ہو نا یارو، دو کتب بنا بہ رہے نے، انہیں اتنے بات چھڑنا جی، وہ اس کتب نو اگے بات چھڑو۔ وہ تو چلو اللہ دی سپرد، ویسے انہوں دی بنائی دا منتظر ہے، جڑے اکھاں والے نے انہوں نے بھی کچھ نہیں پتہ لگتا، اس طرح میرے بڑے ویکھی انہوں نے کی پتا کی کرنا ہے کی نہیں کرنا۔ توجہ فرمائیں جی، ارشاد ہوتا ہے اذ ہما فی الغار، تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ 2 کو بولتے ہیں، جب وہ دونوں غار میں تھے تو ثانی اثنین، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر 2 تھے، اور آپ دوسرے جب فرما رہے تھے کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، پھر آگے وہی ہے کہ جب وہ اپنے دوست ساتھی سنگی سے کہہ رہے تھے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوست ساتھی سنگی ابو بکر صدیق یار غار سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس میں کیا پریشانی تھی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق جب غار میں تھے تو مشرکین عرب باقاعدہ غار کے منہ تک پہنچے ہیں اور وہ تبصرے کر رہے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ تو ابو صدیق نے یہ عرض کیا تھا حضرت ان کی باتیں بھی آپ سن رہے ہو، ان کے پاؤں فلاں فلاں کھڑے ہیں سامنے، اگر یہ گندگار میں آ جائیں تو اس میں نقصان ہو سکتا ہے، یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا، پریشان ہوں، ان اللہ معنا، تو جمع کا صیغہ بولا اللہ ہمارے، میرے، تیرے اور میری جماعت کے ساتھ اللہ ہے۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ نے ہی حکمن فرمایا ہے کہ تم ہجرت کر کے نکلو، اس